کوئی کہتا ہے گرین پارٹی، کوئی کہتا ہے ایک مذہبی جتھا، کوئی کہتا ہے ایک مذہبی سیاسی جماعت. بھائی نام لے لو، تحریک لبیک پاکستان. نام لینے میں کیا پرابلم ہے؟ الیکٹرانک میڈیا تو ویسے نہیں دکھا رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ بس یہی بتا رہا ہے کہ فلانی جگہ بند ہے، فلانی جگہ کھلی ہوئی ہے، اور مذہبی جماعت نے فلانی شاہراہوں کو بند کر دیا ہے. اچھا، اس جماعت کے مطالبات کیا تھے؟ پہلے دن سے ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکے کیونکہ کسی نے رپورٹنگ کرنے کی جرت نہیں کی. مجھ سمیت الیکٹرانک میڈیا کے دیگر صحافی حضرات سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی بتائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان آخر کہہ کیا رہی تھی، اس کا موقف کیا تھا. اور آج کی سچائی یہ ہے کہ وہ جماعت جس کا موقف بھی منظر عام پر نہیں آ سکا، اس کے اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوں گی. شہادتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا خون بھی پی پازیٹیو ہے، یعنی کہ ان کا خون پاکستانی ہے، وہ پاکستان کے شہری ہیں. تو جہاں پر ہمارے پولیس بھائیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں انہیں شہادتیں کہا جا رہا ہے، تو ان کے جنازوں کو بھی، ان کی میتوں کو بھی شہادتوں کا نام دیا جائے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد ہوگا، آج سے 3-4 روز پہلے اسی مظاہرے کے پیش نظر ان کے ایک کارکن کی شہادت ہو گئی تھی، ہلاکت ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر پھر سے جواباً خاصی بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ جتنی تعداد میں گولیاں برسائی گئی ہیں، 1 نہیں 2، 2 نہیں 10، میں اس فگر کی طرف نہیں جا رہی جو کہ تحریک لبیک کی طرف سے دیا گیا ہے، کیونکہ سرکاری اعداد و شمار بھی سامنے نہیں آئے. حکومت اس بارے میں شاید بات بھی نہیں کرنا چاہتی. تو جو بھی رات کو ہوا ہے، مطلب صبح گئے فجر کے اوقات میں ہوا ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. سیاسی جماعت ہوتی تو شاید اپنے مستقبل میں کے منظر نامے کو مد نظر رکھ کے بیک فٹ پر چلی جاتی. ابھی بھی مختلف جگہوں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کراچی میں مظاہروں کی کال دے دی گئی ہے، ایون کہ ملک بھر میں مظاہروں کی کال دے دی گئی ہے. میری خود کی ایک اپنی کزن، ایک بچی جو کہ کالج وین سے جسے اتارا گیا، اس سمیت بہت سی بچیوں کو اتارا گیا اور کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، یہاں پر خطرہ ہے. تو یہ صورتحال اس وقت میں آپ کو لاہور کی بھی بتا رہی ہوں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ انہیں سنا جاتا، انہیں ایک جگہ دی جاتی، وہاں پہ یہ اپنی تقریر کرتے، میڈیا بھی اس تقریر کو چلاتا، اور یہ کہا جاتا کہ اگر آپ کوئی غلط بات کریں گے جو ریاست مخالف ہوگی تو ہم اسے سینسر کر دیں گے. کیا ہی بہتر ہوتا اگر حکومت کچھ ایسے اقدامات کر لیتی اور ان کے مطالبات سن لیتی اور انہیں ہنسی خوشی اپنے گھروں کو واپس بھیج دیتی. ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کا کیا قصور ہے کہ اب ان کے گھروں سے جنازے اٹھیں گے؟ اس وقت صف ماتم بچھی ہوگی. ابھی تو نہیں منظر عام پر آیا نا، لیکن جو صبح آنے والی فوٹیجز تھی وہ انتہائی ہولناک تھی. ریاست کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا کے لیے اپنے لوگوں پر ترس کھائیے. اور خیر، اب تو جو ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو سو کالڈ گرین جماعت جسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کا ایک اس کی ایک پہچان ہے، اس کا ایک نام ہے. تو پلیز یہ آپ نے جو کیا رات گئے، کتنا پر بھاری پڑ سکتا ہے یہ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے. خبر چل رہی ہے کہ انس بھائی اور سعد بھائی کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور تھوڑی دیر میں پولیس انہیں گرفتار کر لے گی. میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ مرکز آرڈر کر دے، پاکستان کے سارے تھانے ہمارے کارکنان خود بھر دیں گے. پولیس کو چھاپے مارنے اور ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم تھانوں میں خود پیش ہو جائیں گے. ہم نے کون سا کوئی پہلی مرتبہ پرچے بھگتنے، ہم نے کون سا کوئی پہلی مرتبہ تھانے دیکھنے، اور ہم نے کون سا کوئی پہلی مرتبہ یہ سارے حالات دیکھے ہیں. ایک دفعہ مرکز آرڈر کرے، ہم سارے خود حاضر ہونے کو تیار ہیں. اور بھائی ہم نے پہلے بھی بھگتا یہ سب کچھ. دوسری بات یہ کہ ہم کوئی پرچوں سے، تھانوں سے اور ان ہتھ کنڈوں سے ڈرتے ہیں؟ بھائی اس سے پہلے یہ سب ہو چکا ہے، ہم نے بھگتا ہے. اور جب ہم جائیں گے تھانوں میں اور ہمیں گرفتار کیا جائے گا تو ہمارا کیس کوئی انڈیا میں چلنا ہے؟ جج انڈیا کے ہوں گے؟ ہمارا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل عدالت میں چلنا ہے؟ وہاں پر جو ہے انگریز جج ہوں گے، مسلمان ہی ہیں، اسی ملک کے جج ہیں، اور ہم نے یہیں رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ گئے ہیں. ہمارے پلاٹ لندن میں نہیں ہے، آج حکومت ختم ہوئی اور کل لندن چلے گئے ہیں، آج عہدہ ختم ہوا اور کل لندن چلے گئے، باہر ملک بھاگ گئے. بھائی ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور یہی رہنا ہمارا، سب کچھ یہیں پر ہے. اور جب پہلے مسجد سیل ہوئی تھی تو وہ کس نے کھلوائی تھی؟ وہ بھی تو ایک جج ہی تھا، اللہ جس سے کام لے. پہلے جب سعد بھائی بند ہوئے تھے وہ کس نے ضمانت کروائی تھی؟ وہ بھی تو جج ہی تھا. اور بھائی کوئی اللہ کا بندہ کسی سے بھی حضور کام لے سکتے ہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. کوئی حضور کا غلام ہوگا عدالتوں میں جو بیٹھے ہیں، جو حکومتیں کرتی ہیں، ضروری تھوڑی ہے عدالتیں وہی کریں. جو ظلم انہوں نے کیا ہے ضروری تھوڑی ہے عدالتیں بھی وہی کریں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین کے رستے کبھی آسان ہوئے؟ سعد حسین کا رتبہ امام حسین سے زیادہ تو نہیں ہے، انس حسین کا رتبہ امام حسین سے زیادہ تو نہیں ہے. تو جب ان کو شہید کیا جا سکتا ہے، یزیدی حکومت ان کی گردن کاٹ سکتی ہے، تو پھر آج جو حضور کے غلاموں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام طائف پر آپ کے پاؤں مبارک تک خون پہنچا،
دین کے راستے مشکل ہیں, دین مشکل سے ہی آتا ہے, لیکن اللہ دین میں امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کے ساتھ زیادتی کرنے والے باقی نہیں رہتے, لیکن دیندار اور دین ہمیشہ باقی رہتا ہے. امید ہے حضور کا دین اب بھی انشاءاللہ ضرور تخت پر آئے گا ان ساری مشکلات کے بعد, بغیر آداب کے آداب رسے. ان اج जेको आहे त मां इन मर्द मुजाहिद साद रिज़वी खे ॾिठुमि, ख़ुदा जो कसम आहे बबर शेर आहे साईं. ॾुखे वक़्त में पंहिंजे कारकुननि खे छॾे पाण मैदान में भॼी न वियो आहे. मर्द मुजाहिद आहे, ख़ुदा जो कसम आहे. मां ॿिन्ही हथनि सां सलाम थो कयांसि ऐं दुआ कयो आहे त जेको आहे त हिनखे अलाह सिहत ॾे, 3 गोलियूं लॻियुसि, अलाह सिहत ॾे, शफ़ा ॾे. अहिड़े मर्द मुजाहिद खे 400 माण्हू जेको आहे शहीद थी विया आहिनि, 2000 खां मथे ज़ख़्मी. इहा असांजी हुकूमत जा कम ॾिस. अलाह हिदायत ॾे हिननि खे. बाक़ी मर्द मुजाहिद लाइ जेतिरो थी सघे दुआ करो त अलाह हुनखे सिहतयाब करे, जल्द जेको आहे सिहतयाब थी ऐं वापसि मोटी अचे. मां ॿिन्ही हथनि सां सलाम पियो कयांसि. चोट पे सवाल करेंगे और मुझे पता है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी जो एक दबंग आदमी है, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता करे, वो दबंग अंदाज में इसको रिस्पॉन्ड करेगा. साद का मतलब ही शेर होता है और वो शेर का बच्चा है. आई नो वेरी वेल, आई नो हिम पर्सनली कि वो इस वक्त जितने दिल गिरफ्तार होंगे वो तमाम तर बातों का बड़ा खंदा पेशानी से जवाब देना जानते हैं और जरूर देंगे. अब जो बात मुझे करनी है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है. ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, यानी इसको एहतजाज का हक है. और एहतजाज का हक तो मुझे और आपको भी है, राइट टू एसोसिएशन का भी है, पार्टी फॉर्मेशन का भी है. जो तहरीक लब्बैक ने कर ली, एहतजाज मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं. तहरीक लब्बैक जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कर सकती है. तो फिर उस एहतजाज पे इतना तूफान क्यों बर्पा किया जाता है? कतई नजर इन सब बातों से मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूं कि इतना घुटनज़दा माहौल क्यों है कि बात कहने और बात सुनने पर भी पाबंदी है. जितने गुंडे हो तुसी जेड़े अपने आप ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ. अल्लाहुम्मा अख्तिम अददा वक्तुलहुम बददा. या अल्लाह सारे गिण ले जेड़े आज तेरे नबी दे गुलाम ते जुल्म करन लगे. या अल्लाह इन्हां नूं कलिया कलिया करके मारना है. हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस सारे मामले की तहकीक करे और इस जालिमाना सानहे के जिम्मेदारान का तयन करे और करार वाकई सज़ा तजवीज़ करे. जुडिशल कमीशन इस बात की भी तहकीक करे कि आया इसके पीछे कादियानी लॉबी की कोई साजिश तो कारफरमा नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा मसरूर अहमद ने कहा है पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे लिए नरम हो गए हैं और अल्लाह ने बदला ले लिया. तो ये तबसरा बाज़ तरफ तवज्जुहात को यकीनन मबजूल करता है. साहब ने ये कहा है कि मुरीद के वाक़या पे अफसोस का इजहार किया है, उसकी मजम्मत की है. खान साहब यही दोहरा रहे हैं कि हर महज़्ज़ब माशरे में आज़ाद राय का हक होना चाहिए और होता है. किसी भी सूरत निहत्ते लोगों पे कोई शेलिंग ना हो, कोई गोली ना चले, लोग इसकी हम मजम्मत करते हैं. इसके साथ खान साहब ने कहा हमारी जदोजहद जमहूरी जारी रहेगी. इंशाअल्लाह ताला KPK की नई हुकूमत गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देगी
اور اپنے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کے خلاف اپنا استعداد بڑھائے گی اور انشاءاللہ تعالی عوام کو ایک مثالی حکومت انشاءاللہ کے پی کے میں ہم بنا کے دے دیں گے جی. اس کے علاوہ میں ریکویسٹ حافظ سعد صاحب کی جو آخری ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر کفن پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے باندھ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف سے آیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس صرف اس بات کا رہے گا کہ ہم اپنوں سے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہمیں شہید کر رہے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی کہا تھا, انہوں نے واضح طور پر دکھائی چیزیں ساری بلٹس دکھائی انہوں نے, یہ دیکھیے اوپر لکھا ہوا میڈ ان پاکستان, اور ہمیں افسوس اس چیز کا کہ ہمارے اپنے لوگ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری صورتحال. اب ایک سوال جو ہے وہ میں نے کل بھی اس چیز کو کلیریفائی کیا تھا اپنے ولاگ کے اندر کہ یہ کہنا کہ جی وہاں پر تو ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور وہاں پر تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو یہاں پر اب کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے. برطانیہ کے اندر 32 لانگ مارچ کیے گئے ہیں. ابھی 1-2 دن پہلے وہاں پر لانگ مارچ کیا گیا, 2 لاکھ لوگوں نے اس لانگ مارچ کے اندر شرکت کی ہے. جیو نیوز والوں نے باقاعدہ طور پر کوریج کی ہے. وہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ لوگ اظہار یکجہتی کے لیے نکل رہے ہیں. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ پاکستانی قوم کے پاس کل کو کوئی اپنے ظلم کی حجت نہ پیش کرے. ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ ہم نے با اختیار مذاکراتی کمیٹی بھیجی ہے اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے, جس کے اندر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب, علامہ غلام غوث بغدادی صاحب, سید سرور شاہ صاحب, غلام عباس فیضی صاحب, 4 با اختیار ہم نے مذاکراتی نمائندے بھیجے ہیں. اور جو وہ فیصلہ وہاں سے کر کے آئیں گے, حالات کی نزاکت کو دیکھ کے جو بھی ان کو مناسب لگے ہم من و عن اس کو تسلیم کریں گے. لیکن یہ قتل عام جو کیا جا رہا ہے اغیار کے اشارے پہ پاکستانی بچوں کو پاکستانی بچوں کے سامنے لایا گیا ہے اور پاکستانی ہتھیار سے پاکستانی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, یہ ظلم بند ہونا چاہیے. لبیک یا رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. خداوند عالم اپنی محکم اور پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. پنجاب حکومت کی موجودہ بربریت اور ڈکٹیٹرشپ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کے خلاف, جن کی تسبیح لبیک یا رسول اللہ ہو, بے گناہ انسانوں کا بیجا قتل عام, کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کس وجہ سے جو الاقصی مارچ کر رہے تھے, غزہ کے مظلوم بھوکے پیاسے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے انہوں نے ایک ریلی رکھی تھی, آپ گولی کیوں چلا رہے ہو؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے نہ جانے کتنے درجنوں انسانوں کا بے گناہ خون بہایا ہے, کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, آپ نے نہ جانے کیا کچھ کر ڈالا ان 24 گھنٹوں کے اندر. آپ کو ذرا رحم نہیں آیا؟ یہ پاکستانی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ انسان ہے. لیکن افسوس کے ساتھ آپ کسی اور کو خوش کرنا چاہتے ہو. آپ کا ہدف اس ملک کا تحفظ نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر یہ کام کر رہے ہو, ان کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہو, اور ملک میں جو پرامن طریقے سے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے, آپ ان کا خون بہاتے ہو, تحقیق کرتے ہو, بربریت کرتے ہو. آپ انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہو. آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ آپ بہت بڑے حکمران ہو, آپ کی بڑا اقتدار ہے, آپ کے پاس بڑی پاور ہے, آپ کے پاس بڑی طاقت ہے. لیکن یاد رکھنا کہ فرعون بھی یہی کہتا تھا, انا ربکم الاعلی. تم فرعون سے بڑھ کر مقتدر نہیں ہو, فرعون سے بڑے حاکم نہیں ہو, فرعون سے زیادہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیا. یاد رکھنا, عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. آج کرسی تمہارے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس کرسی ہوگی. ہم انتہائی دکھ اور رنج کے ساتھ, افسوس ہے ہمیں, دکھ ہے, غم ہے, ہمارے عزیز بھائی
ہمارے عزیز تحریک لبیک کے بھائی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے جوانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم اور فسطائیت کی گئی ہے، ہمیں انتہائی دکھ ہے، رنج ہے، قابل مذمت ہے. اللہ آپ لوگوں کو سمجھے گا. شہباز شریف اللہ آپ کو سمجھے گا، پنجاب حکومت، مریم نواز اللہ آپ کو سمجھے گا، اور جو لوگ اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے. ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کل کریک ڈاؤن کی صورت میں 4 تھانوں کی تیار کر دی، اور ہمارے تھانہ کوٹلا پہاڑ میں سے ہمارے 3 جو کارکن ہیں ان کو ریسٹ کیا گیا، 18 درجے میں سے 4، تھانہ عیدگاہ میں سے 2، اور سینٹرل جو ہے فلحال کالونی میں جو تھانہ ہے اس میں سے ہمارے 4 جو کارکنان ہیں ان کو ریسٹ کیا گیا. تو ہماری قیادت جو تھی براچی کمیٹی کا لے کے ضلع کی قیادت، نیچے پی ایس کی قیادت تک، تو ساری کی ساری لبیک لائنز ان کے ساتھ رابطے میں تھی، اپنے کارکنان کے ساتھ رابطے میں تھی. الحمدللہ تعالیٰ جتنی بھی FIRیں تھیں، جتنے بھی ملزمان تھے، جتنے بھی ہمارے کارکنان تھے، آج الحمدللہ سب کی ضمانتیں ہیں. اور ہماری لبیک لائنز کی پوری ٹیم، یہاں کے سبلا احمد قادری صاحب موجود ہیں، ملک شکیل صاحب موجود ہیں، عمر فاروق صاحب موجود ہیں، حیدر صاحب ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، امجد قریشی صاحب ہمارے تھے، دیگر ہمارے جتنی بھی لبیک لائنز کی ٹیم ہے، وہ فیصل احمد صاحب، اور وہ پورے کیسوں کے اندر ضمانت سے جاتے رہے اور سب کی ضمانتیں ہو چکی. اور ایک بات یہاں کی وضاحت کرتا چلوں کہ لبیک لائنز ونگ خود کو تحریک کا ایک ادنا سا کارکن سمجھتے ہوئے یہ ضمانتیں کروانا اپنی سعادت سمجھتی ہے. اور اس سلسلے میں کسی بھی ہمارے وکیل نے جو لبیک لائنز ونگ سے جس کا تعلق ہے، اس نے کسی سے کوئی بھی فیس کلیم نہیں کی. خدا برے وقت سے بچائے، آئندہ بھی اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو لبیک لائنز ونگ کی جو سروسز ہیں وہ اپنی تحریک کے لیے فری آف کاسٹ ہے. اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہماری سروسز ہیں اسی طریقے سے جاری رہیں گی، اور ریزیگنیشن بھی انشاءاللہ دبانے سے. اور کرتا چلوں، اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی وکیل تحریکی ساتھی سے کسی قسم کی کوئی رقم طلب کرتا ہے تو قدم غلط ہے. فوراً ہم سے رابطہ قائم کرے. منظور تنانی صاحب ہیں، احمد قادری صاحب ہیں، میں محمد عمر فاروق ہوں. فوراً ہمیں بتائے کہ فلانا شخص تحریک کے نام پر ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، کہ ہم دیں یا نہیں. جیسا کہ منظور بھائی نے کہا کہ تحریک فری آف کاسٹ کی سبھی ضلع کام کر رہی ہے، اور یہ ہمارا فخر ہے کہ سرکار کے غلاموں میں ہمارا نام شامل ہے، اور سرکار کا نظر کرم ہے کہ ہم اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. کراچی میں جہاں بھی لڑکے اریسٹ ہو رہے ہیں اس وقت میں کہ احتجاج کر رہے ہیں لبیک کے لیے یا فلسطین کے لیے، وہ قانونی معاونت کے لیے ہمارے نمبرز جو ہے وہ گروپوں میں بھی ہیں اور ہماری آئی ڈیز ہیں، ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو نہ اپنا کیس دیں اور نہ اپنے جیسے طرح کے چھٹیاں تک جو ہے وہ ہمارا مسئلہ طے کر رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ قانونی معاونت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس مشن کے لیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. انہیں مانا نہ کو غیر سے کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مت ہندوستان ٹھیک سے پاکستان کا مطلب کیا؟ جتا مسلمان زندہ جلا دیتے جان اس پاکستان کا مطلب کیا؟ تحریک لبیک پاکستان نے لبیک یکساں مارچ کے حوالے نال کال دیتی. الحمدللہ پورے پاکستان جو کارکنان پہنچے لاہور تو سارے انہوں نے شیلنگ کی، ظلم و زیادتی کی، سارے کارکنان شہید کرتا. اتوں اسی نکلے باہر اگے پھر شیلنگ کی، سارے پھر کارکنان شہید کرتے. مرید کے انہیں سانو بلا کے ٹیبل ٹاک کا بہانہ کر کے انہیں راحت فورسز کٹھیاں کیتیاں پورے پاکستان چو. انہیں رات سارے تے او ظلم دے باہر توڑے، او ظلم دی داستانہ رقم کیتیاں. اگوں FC پچھوں فوج آرمی چواں پاسوں بختر بند گڈیاں لے کے اتوں آرمی دے جہاز لے کے تیزاب سٹیا، شیلنگ کی، سیدھیاں سٹیٹ گولیاں ماریاں. 600-700 کارکنان سارے شہید ہو گئے، لکھاں ہزاراں دی تعداد سارے کارکنان زخمی ہو گئے. اتنے کارکنان جنہاں اجے تک لاپتہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو سکیا. اور سب تو زیادہ میں قصوروار سمجھنا الیکٹرک میڈیا جڑا ہے وہ بار بار ساتھ رضوی دی لوکیشن بڑا پتہ ہی ٹریس ہو گئی ہے، وہ بار بار بکواس کر رہا ہے کہ ساتھ صاحب لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے. پتر وہ کہڑا لندن والے نے یا کو لندن کو آر نے انہیں اتنے ہی رہنا ہے. الحمدللہ وہ ملک چھڑ کے نہیں جان گیا، انہوں نے بعد چ دیکھ لیا اتنے ہی نے. فی الحال جڑے سارے شہادت ہوئی نے وہ بیان کرو میڈیا تے، تھی ساتھ لوکیشن ٹریس کرنے پیچھے لگے ہوئے ہو. ساری لاشاں 2 دن بعد لاشاں ہجے ملنیاں اتوں زندہ لاشاں جلا دیتی. ظلم دی وہ داستان رقم کی سارے کارکنان واسطے. انشاءاللہ تعالیٰ
ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि अक्सर लोगों के इल्म में है कि कल जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ब्रूटल अटैक हुआ और एक ऐसी एक्टिविटी हुई कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनलॉफुल है, पाकिस्तान का आइन और कानून उसको अलाउ नहीं करता, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो हुआ है कि जो जिस पे बहसीत पाकिस्तानी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ ताकतवर कानून को बाजीचा अतफाल समझते हैं, पाँव की जूती समझते हैं, और जब चाहे से रोन देते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमने फौरी तौर पर कल ही लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की, जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को और इंस्पेक्टर जनरल आईजी पंजाब को हमने फरीक बनाया और कहा कि इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट क्यों किया है, और इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में भी डिक्लेयर्ड इलीगल अनलॉफुल एब एनिशियो। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी रेट फिक्स हुई मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब के पास, और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ एक तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि जो इंजर्ड हैं वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए, और जो डेड बॉडीज़ हैं वर्षा के हवाले की जाएं, और एक जो मेन इशू है उस पर उन्होंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी, और होम डिपार्टमेंट और आईजी पंजाब से भी, चारों से उन्होंने रिपोर्ट्स और पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए कि वो रिपोर्ट जमा कराएं। वाई डिड यू एक्ट ब्रूटैलिटी एंड वाई डिड यू एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनली। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और अमन शहरी और अमन पसंद शहरी का यही राइट है कि जब वो कोई गलत काम देखे तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाए। अब ये अदालतों पर मुनासिर है, अब ये कोर्ट्स पर मुनासिर है कि उसका हमें किस तरह हमारी अश्क शोई करते हैं और किस तरह इस एक्ट को इलीगल अनलॉफुल डिक्लेयर करते हैं। तो आज की प्रोसीडिंग इंशाल्लाह जो अपडेट होंगी अगली जुमेरात इसकी डेट है, हम आपको फर्दर अपडेट करते रहेंगे। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये कुद्स व गजा के मजलूमों से मोहब्बत का पैगाम था। ये काफिला अमन का था, दुआओं और दुरूदों का था। वो निकले थे हाथों में हथियार नहीं, दुआएं लेकर, दिलों में नफरत नहीं, फलस्तीन का दर्द लेकर। उन्होंने नारा नहीं, एक पैगाम दिया था, मगर गोलियों ने नारे तौहीद को निशाना बनाया। आंसू गैस ने दुरूद की खुशबू को धुएं में बदल दिया। माओ के लाल, बापों के सहारे कौम के जवान खून में नहलाए गए। और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो इंसानियत के ज़मीर को दहला दे। ये जुल्म सिर्फ उन पर नहीं हुआ, ये वार उम्मत के दिल पर हुआ। अक्सा के नाम पर उठने वाली हर आवाज को दबाया गया। और हम खामोश हैं जब पुरअमन मुहिब्बे वतन मारे जाएं, जब इंसाफ बोलने से डर जाए तो दुनिया की खामोशी सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है।